بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، آج کے درس میں پچھلی گفتگو کے سلسلے کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بار پھر اس بات کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ رسولوں پر ایمان لانے اور خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے متعلق باتوں کے ضمن میں ہم قادیانیت کی جھوٹی نبوت کا تذکرہ قدر تفصیل سے کر رہے ہیں۔ بعض سامعین کے ذہن و خیال میں اگر یہ بات آ رہی ہو کہ یہ تذکرہ کسی قدر طوالت اختیار کر رہا ہے، تو میں انہیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ طوالت ہے یہ بھی بہت اختصار ہے، اور جھوٹی نبوت کا جائزہ لینا، اس کے جھوٹ کو مختلف پہلوؤں سے واضح کرنا، دراصل سچی نبوت کے مختلف پہلوؤں کی سچائی کو پیش کرنا ہے۔ اس جھوٹ کو ظاہر کرنے سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت اور آپ کے ایمان کی آفاقیت، حقانیت اور صداقت کو ظاہر کرنا مقصود ہے، اور یہ بھی بتانا کہ ان معاملات سے جہاں جھوٹی نبوت کا برا انجام ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں کے ساتھ رحمت کا کیا پہلو ہے، اس کی ربوبیت اور قیومیت کا کیا پہلو ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہدایت کا بھرپور انتظام کیا۔ بار بار میں نے دہرایا کہ سچی نبوتوں کی تائید دلائل فراہم کر کے اللہ تعالیٰ کرتا ہے تاکہ بندوں کے لیے اتمام حجت ہو اور ان کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو۔ اس کے لیے جھوٹی نبوت، اگر کوئی جھوٹا دعویٰ آتا ہے تو اس کے جھوٹ کو پروردگار عالم بے نقاب کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے تاکہ وہ دھوکہ نہ کھائے۔ اس کے باوجود اگر کوئی دھوکہ کھا رہا ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، اسے اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے بندوں پر حجت پوری کرنے کے سارے انتظامات کیے گئے۔ آئیے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشین گوئیوں سے متعلق گفتگو جاری تھی، اور اس ضمن میں اس کی دعوی مسیحیت کے بعد کے زیر عنوان نمبر 3 جو پیش گوئی تھی وہ تھی سلسلہ نکاح آسمانی، کیا ہے پیشین گوئیاں بسلسلہ نکاح آسمانی۔ اس ضمن میں کچھ تفصیل بیان کی جا چکی کہ مرزا صاحب نے محمدی بیگم سے اپنے نکاح کی پیش گوئی کی، اسے آسمان سے کی خبر سے اور وحی سے مؤید اٹل خبر بتایا، اور پھر ان سے نکاح کرنے کے لیے مختلف قسم کے جتن اور تدبیریں اختیار کی۔ ان کے والد صاحب کو خفیہ خط لکھا، دھمکی دی، لالچ دیا، ان کے گھرانے کی ایک بچی جو ان کے رشتہ داروں میں تھی اسے طلاق دلوا دینے کی دھمکی دی، خفیہ خطوط لکھے اور بہت سارے حرکتیں کی، اور اتنا ہی نہیں، بار بار مختلف پیرایوں میں اس خبر کی تائید کروائی کہ اس خبر کو تکرار سے پیش کیا کہ آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نکاح محمدی بیگم سے کر دیا۔ نکاح جب ہونے لگا تو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اور پھر مختلف دھمکیاں دی۔ یہ بھی بتایا کہ اگر محمدی بیگم میرے نکاح میں آتی ہے تو برکتوں کا ذریعہ ہوگا، اور اگر نہیں آتی ہے، کسی اور سے نکاح ہوتا ہے تو یہ موجب عذاب اور مصیبت ہوگا۔ اور پھر جب محمد سلطان یا سلطان احمد سے سلطان محمد سے اس کا نکاح ہونے لگا تو انہوں نے پیشین گوئی کی کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو 2.5 سال کی مدت تک سلطان محمد اس دنیا سے چل بسے گا، اور پھر 3 سال کی مدت تک محمدی بیگم کے والد احمد بیگ چلے جائیں گے، اور محمدی بیگم بھی مختلف قسم کی مصیبتوں سے دوچار ہوگی، اور پھر یہ بھی بار بار کہا کہ وہ بالآخر میرے نکاح میں آئے گی۔ یہ پچھلی باتوں کے خلاصے کے طور پر میں نے پھر سے کچھ اعادہ کیا۔ یہاں ہم لوگوں نے جو عبارت پڑھی تھی شیخ صفی الرحمن صاحب کی کتاب میں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سلطان محمد کی بابت آپ کے چند ارشادات یہ ہیں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے شیخ نے فرمایا
میں بار بار کہتا ہوں. ہاں، اس سے پہلے یہ عبارت گزری تھی کہ ان کے والد کے محمدی بیگم کے شادی کے 6 مہینے بعد ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جبکہ مرزا کی پیش گوئی کے مطابق والد کا انتقال شوہر کے انتقال کے بعد ہونا چاہیے تھا. 3 سال کی مدت دی تھی، اور اس میں بھی کئی تفصیلات ہیں جو پچھلے درس میں بیان کی گئی. اس کی موت سے یہ ڈر گیا، اس لیے معاملہ آگے ٹل گیا. اس کی موت سلطان محمد کی زندگی بڑھ گئی. مرزا صاحب نے بیان دیا کہ چونکہ وہ ڈر گیا تھا اس لیے بڑھا، جبکہ ایک پیشین گوئی میں انہوں نے تاریخ تک مقرر کی تھی. چنانچہ اب اس ضمن میں فرما رہے ہیں کہ سلطان محمد کی بابت آپ کے چند ارشادات یہ ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی قوس میں داماد احمد بیگ یعنی سلطان محمد کی موت قوس بند. ہاں، یہ جو پیش گوئی ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں نفس پیش گوئی تقدیر مبرم یعنی بالکل قطعی اور اٹل تقدیر ہے. اس کا انتظار کرو، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آ جائے گی. زمیمہ انجام آتم صفحہ 31 حاشیہ یہ حوالہ ہے. آگے ایک اور عبارت یاد رکھو. مرزا صاحب کہتے ہیں یاد رکھو اس پیش گوئی کا دوسرا جز یعنی سلطان محمد کی موت پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا. ملاحظہ فرمائیے، مرزا کہہ رہے ہیں کہ سلطان محمد کی موت اگر جیسا کہ میں نے کہا ہے شادی کے 2.5 سال بعد اگر یہ نہ ہوئی تو میں جتنے بھی بد ہیں ان تمام بروں سے بدتر رہوں گا، برا رہوں گا. حالانکہ بعد میں ایسا ہی ہوا. ہاں، سلطان محمد خوشحال زندگی جیتے رہے اور یہ 1908 میں جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے. ہاں، آگے پھر سے میں یہ عبارت پڑھ رہا ہوں کہ یاد رکھو اس پیش گوئی کا دوسرا جز یعنی سلطان محمد کی موت پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا. اے احمقو، یہ انسان کا افطرا نہیں، نہ یہ کسی خبیث مفتری کا کاروبار ہے. یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے. اس بات کو اللہ کا وعدہ بتایا. وہی خدا جس کی باتیں نہیں ٹلتی، وہی رب ذوالجلال جس کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا. ہاں، یہ بھی زمیمہ انجام آتم صفحہ نمبر 54 سے منقول عبارت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بیان کہہ رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی. اب ظاہر سی بات ہے جب ایسا نہیں ہوا تو ان کے کہنے کے مطابق خدا کی بات ٹل گئی، اور یہ خود کہہ رہے ہیں خدا کی بات ٹلتی نہیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ خدا کی بات اللہ کی بات ہے ہی نہیں. ہاں، آگے ایک اور عبارت مرزا کہتا ہے کہ یاد رکھو خدا کے فرمودہ میں تخلف نہیں، یعنی یہ پیچھے نہیں ہوتا، ٹلتا نہیں، اور انجام وہی ہے جو ہم کئی مرتبہ لکھ چکے ہیں. خدا کا وعدہ ہرگز نہیں ٹل سکتا. یہ بھی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 13 سے. آگے شیخ صفی الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ اس طرح محمدی بیگم کی بابت بھی مرزا صاحب کے ارشادات صاف اور مفصل ہیں. محمدی بیگم کے بارے میں بھی اس طرح بالکل صاف باتیں انہوں نے بیان کی. چنانچہ 6 اکتوبر 1894 کے اشتہار میں آپ فرماتے ہیں نفس پیش گوئی یعنی اس عورت، مراد محمدی بیگم، نفس پیش گوئی یعنی اس عورت محمدی بیگم کا اس عاجز، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مرزا، اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی. ملاحظہ فرمائیے، یہ خود اس کا فرمان ہے کہ محمدی بیگم کا میرے نکاح میں آنا بالکل طے شدہ اور اٹل تقدیر ہے، ہو کر رہے گا. ہاں، کیونکہ اس کے لیے الہام الہی میں یہ فقرہ موجود ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی میری یہ بات ہرگز نہیں ٹلے گی، یعنی اللہ کی کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی، ٹلتی نہیں. بس اگر ٹل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے. اگر ٹل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ خدا کا کلام تھا ہی نہیں. اس نے فرمایا کہ میں اس عورت کو نکاح کے بعد واپس لاؤں گا، یعنی سلطان محمد سے نکاح کے بعد واپس مرزا کے نکاح میں آئے گی، اور تجھے یعنی اے مرزا، ہاں تجھے دوں گا، اور میری تقدیر کبھی نہیں بدلے گی، اور میرے آگے کوئی بات انہونی نہیں، اور میں سب روکوں کو اٹھا دوں گا، جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کر دوں گا جو اس کے نفاذ سے مانے ہیں. یعنی محمدی بیگم کے آپ کے نکاح میں آنے کے لیے جو رکاوٹ ہے ان تمام کو دور کر دوں گا. یہ عبارت جو ہے مندرجہ تبلیغ رسالت جلد اول صفحہ نمبر 115. ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ، یہ سلطان محمد جو محمدی بیگم کے شوہر تھے اور خود محمدی بیگم،
ہاں، ان دونوں کے بارے میں مرزا صاحب کی یہ پیشین گوئیاں کتنی صاف صاف ہیں. یہ اس لیے ذہن نشین رکھنے والی بات ہے کہ آگے جب تفصیل آئے گی کہ ہوا کیا تو اس سے مرزا کی نبوت کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، ان کے دعووں کی حقیقت، ان کے ان بیانات کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے جو ان کے ماننے والے سمجھنے کو، جو ماننے کو تیار نہیں ہیں. اس کے بعد 1897 کے اوائل میں ارشاد فرماتے ہیں، 1897 کے اوائل میں ارشاد فرماتے ہیں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ یہ کام یعنی محمدی بیگم کے ساتھ مرزا صاحب کا نکاح یہ ہو گیا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہو گیا، حالانکہ ایک مرتبہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر میرا نکاح ان سے کر دیا. یہ کام ابھی باقی ہے. مرزا آگے کہتا ہے یہ کام ابھی باقی ہے، اس کو کوئی بھی کسی ہیلے سے رد نہیں کر سکتا، اور یہ تقدیر مبرم یعنی قطعی اور اٹل ہے، اس کا وقت آئے گا. قسم خدا کی جس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، یہ بالکل سچ ہے، تم دیکھ لو گے اور میں اس جز کو اپنے جھوٹے اور سچے ہونے کا معیار بناتا ہوں، اور میں نے جو کہا ہے یہ خدا سے خبر پا کر کہا ہے. یہ عبارت بھی جو ہے انجام آتم صفحہ نمبر 223 سے ہے. مرزا صاحب نے ایسے کئی معیار قائم کیے کہ میں اس بات کو، اس پیش گوئی کو، اس خبر کو اپنے سچا اور جھوٹا ہونے کا معیار قرار دیتا ہوں، اور خود ان کے مقررہ معیار پر اگر ان کو اور ان کی نبوت کو جانچا جائے، دعووں کو جانچا جائے تو بالکل نرے اور واضح طور سے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، دجال ثابت ہوتے ہیں، خود ان کے مقرر کیے ہوئے معیار پر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جھوٹ کو بے نقاب کرنے کا انتظام ہے تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں. پھر 1901 میں عدالت کے اندر ایک حلفیہ بیان دیتے ہوئے مرزا صاحب کا ارشاد ہے. عدالت کے اندر ایک حلفیہ بیان دیتے ہوئے مرزا صاحب کا ارشاد ہے کہ احمد بیگ کی دختر کی نسبت جو پیش گوئی ہے وہ اشتہار میں درج ہے. ہاں، یہ حلفیہ بیان میں کہہ رہا ہے کہ احمد بیگ کی دختر کی نسبت جو پیش گوئی ہے وہ اشتہار میں درج ہے، اور ایک مشہور امر ہے، یہ مشہور ہو گیا تھا، وہ عورت میرے ساتھ بیاہی نہیں گئی مگر میرے ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہوگا جیسا کہ پیش گوئی میں درج ہے. یہ قوس میں یہ عورت اب تک زندہ ہے. محمدی بیگم کے بارے میں کہا کہ یہ عورت اب تک زندہ ہے، میرے نکاح میں ضرور آئے گی. امید کیسی؟ مرزا کہتا ہے کہ امید کیسی، یقین کامل ہے. عبارت میں یہ نہیں تھا جہاں ہونا چاہیے، اس لیے قوس میں شیخ صفی الرحمن صاحب نے غالباً بڑھایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی عبارت میں بھی خامیاں تھیں. یہ عورت اب تک زندہ ہے، میرے نکاح میں ضرور آئے گی. امید کیسی، یقین کامل ہے، یہ خدا کی باتیں ہیں، ٹلتی نہیں، ہو کر رہیں گی. یہ عبارت جو ہے الحکم، قادیان سے نکلنے والا پرچہ قادیانیوں کا، الحکم قادیان 10 اگست 1901 صفحہ نمبر 14 کالم نمبر 3 سے یہ منقول ہے عبارت. اس کے بعد یہ 1901 کی عبارت تھی. 1905 میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مرزا صاحب نے لکھا، الہام الہی کے یہ لفظ ہیں، سیکفیکہم اللہ ویردھا الیک، یعنی خدا تیرے ان مخالفوں کا مقابلہ کرے گا اور اس یعنی محمدی بیگم کو تیری طرف لائے گا. پھر سے خدا تیرے ان مخالفوں کا مقابلہ کرے گا، ان کو کافی ہو جائے گا، اور محمدی بیگم کو واپس تیری طرف پلٹا دے گا، تیری طرف لائے گا. وعدہ یہ ہے کہ پھر وہ نکاح کے تعلق سے واپس آئے گی، سو ایسا ہی ہوگا. یہ بھی الحکم قادیان 30 جون 1905 صفحہ نمبر 2 کالم نمبر 2 سے منقول عبارت ہے. آگے شیخ صفی الرحمن ان عبارتوں کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، خلاصہ یہ کہ مرزا صاحب نے اپنی آسمانی منکوحہ کو سلطان محمد کے چنگل سے چھڑانے کے لیے بہت کچھ اگاڑی پچھاڑی توڑائی، بلکہ فرت جلال میں یہاں تک لکھ مارا کہ چاہیے تھا، یہ مرزا کی عبارت، چاہیے تھا کہ ہمارے ناداں مخالف اس پیش گوئی کے انجام کے منتظر رہتے اور پہلے ہی سے اپنی بدگوہری ظاہر نہ کرتے. بھلا جس وقت یہ باتیں پوری ہو جائیں گی تو کیا اس دن یہ احمق مخالف جیتے ہی رہیں گے؟ جیتے ہی رہیں گے یعنی زندہ رہیں گے یا جیت جائیں گے؟ جیتنے کے معنی میں جیتے ہی رہیں گے. اور کیا اس دن یہ تمام لڑنے والے سچائی کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائیں گے؟ ان بیوقوفوں کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں رہے گی،
اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی، اور ذلت کے سیاہ داغ ان منحوس چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کر دیں گے، اور ذلت کے سیاہ داغ ان منحوس چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کر دیں گے جو مرزا صاحب کی گویا مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ عبارت جو ہے ضمیمہ انجام آتم صفحہ نمبر 53 آگے کہتے ہیں بلکہ جوش جنو میں، شیخ صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلکہ جوش جنو میں یہاں تک بیجا حرکات کی، جوش جنو میں یہاں تک بیجا حرکات کی کہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی، اور اس کے بطن سے پیدا ہونے والے بڑے لڑکے ڈپٹی سلطان احمد کو آگ کر دیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ بھی شریعت محمدیہ اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ان کی زندگی میں جگہ جگہ آپ کو اقدامات نظر آئیں گے۔ ہاں، اور دوسرے لڑکے فضل احمد سے اس کی بیوی کو جو احمد بیگ کی رشتہ دار تھی، یعنی محمدی بیگم کے والد اور محمدی بیگم کی، طلاق دلوا دی، قوس لگایا کہ یا حتی الامکان طلاق دینے پر مجبور کیا، اور پھر فضل احمد کو بھی آگ کر دیا، ان کو بھی اپنی جائیداد سے، اپنی وراثت سے آگ کر دیا، بے دخل کر دیا۔ آگ کرنا یہ شرعاً انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن وارثین کو حصے دار بنایا ہے اس کو بندے حصے سے سبک دوش نہیں کر سکتے، محروم نہیں کر سکتے۔ غرض شیخ نے شعر کہا یہاں، دشمن کی طنز دوست کی پند، آسماں کے جور کیا کیا مصیبتیں نہ سہیں تیرے واسطے۔ مرزا صاحب نے ہر جتن، ہر اٹھا پٹک کر ڈالی، کسی طریقے سے محمدی بیگم کو اپنی زوجیت میں لے آئیں، لیکن ہر جگہ ناکام ہوئے، اور خود اپنے گھر میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ہنگامہ مچا دیا۔ کسی کو طلاق، ایک بیوی کو طلاق دیا، بیٹوں کو آگ کیا، اور ایک رشتہ دار کی، احمد بیگ کی رشتہ دار جو ان کے گھر میں تھی، ان کو طلاق دلوانے پر دباؤ ڈالا۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا، شیخ صفی الرحمن صاحب کہتے ہیں شعر نقل کرنے کے بعد، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ مرزا صاحب 26 مئی 1908 کو، بہت غور سے، 26 مئی 1908 کو بسد حسرت و یاس یہ کہتے ہوئے اس دنیا سے سدھار گئے کہ جدا ہو یار سے ہم اور نہ ہو رقیب جدا، ہے اپنا اپنا مقدر جدا، نصیب جدا۔ اور اس کے برخلاف مرزا صاحب تو 26 مئی 1908 میں سدھار گئے۔ اب ان کی پیش گوئی کے مطابق محمدی بیگم پر مصیبتیں پریشانیاں آنی تھی، ان کی پیش گوئی کے مطابق شادی کے 2.5 سال کے بعد جو ہے سلطان محمد جو ان کے شوہر ہیں ان کو موت آ جانی چاہیے تھی، ان کی پیش گوئی کے مطابق بعد میں محمدی بیگم کو ان کی زوجیت میں آنا تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ خود یہ 1908 میں اس دنیا سے چلے گئے، اور اس کے برخلاف سلطان محمد اور محمدی بیگم مرزا صاحب کی تمام تر بددعاؤں اور بدخواہیوں کے باوجود کمال حسن معاشرت اور کمال نعمت و صحت کے ساتھ اتنی طویل مدت تک مرزائیوں کے سینے کا داغ بن کر جیتے رہے کہ مرزا صاحب کے بعد ان کی اور ان کی امت کی پوری ایک نسل کا صفایا ہو گیا۔ مرزا صاحب چلے گئے، یہ میاں بیوی، شوہر اور ان کی اہلیہ محمدی بیگم اور ان کے شوہر یہ صحت و عافیت کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ زندہ رہے، اور لمبی مدت کے قادیانیوں کی ایک نسل چلی گئی۔ ہمیں امید ہے کہ شیخ صفی الرحمن صاحب تبصرہ کرتے ہوئے طنز کر رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ عالم آخرت میں سلطان محمد کے وارد ہونے کے بعد اگر خدا تعالیٰ نے مرزا صاحب کو ملاقات کی مہلت اور اجازت دی ہوگی تو مرزا صاحب نے سلطان محمد سے پوچھا ہوگا، میرے مجنو تیرا کیا حال ہوا میرے بعد، میرے مجنو تیرا کیا حال ہوا میرے بعد، اور سلطان محمد نے کہا ہوگا، کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ سلا میرے بعد۔ مرزا صاحب نے اس پیش گوئی کی بابت اپنے سب سے پہلے اشتہار میں ایک بات، شیخ صفی الرحمن اب پچھلی بات کا ذکر کر کے اس کی قلعی کھول رہے ہیں، وضاحت فرما رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے اس پیش گوئی کی بابت اپنے سب سے پہلے اشتہار میں ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ اگر محمدی بیگم کا نکاح میرے ساتھ کر دیا گیا تو یہ نکاح بہت ہی زیادہ موجب خیر و برکت ہوگا، اور اگر اس نکاح سے انحراف کیا گیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا۔ یہ انہوں نے خود لکھا تھا اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن مرزا صاحب کی پیش گوئی کا یہ حصہ بھی 100% جھوٹا ثابت ہوا۔ اگر مرزا صاحب کے ساتھ نکاح ہو جاتا
تو محمدی بیگم کو کیا ملتا؟ ایک ایسے ناکارہ بوڑھے شوہر کی مصاحبت جو گناگوں امراض خبیثہ کا مخزن تھا، ایک ایسی سوکن کا مسلسل سوکناپا جو ایام پیغام رسانی ہی میں روزانہ 20 سیر آٹا پسوانے کی دھمکی دے رہی تھی۔ تفصیل کے لیے دیکھیے رئیس قادیان صفحہ نمبر 138۔ یعنی مرزا صاحب کی جو پہلی بیوی تھی وہ دھمکی دیتی تھی کہ اگر محمدی بیگم آئی یہاں ہمارے گھر تو ہم روزانہ اس سے 20 سیر آٹا پسوائیں گے۔ اس کے علاوہ مرزا صاحب کی صرف 67 روپے ماہوار آمدنی میں سے مرزا صاحب کے پورے خاندان کے اخراجات کے بعد جو کچھ بچ رہتا اسی پر قناعت و صبر۔ پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد شوہر کا حادثہ وفات اور اس کے بعد 58 برس سے زائد مدت تک مسلسل بیوگی کا صدمہ اور در در کی ٹھوکریں، یہ تھی وہ برکتیں جن کا وعدہ مرزا صاحب کر رہے تھے۔ 58 سال تک اس کے بعد محمدی بیگم زندہ رہی۔ اگر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے نکاح میں آئے تو برکت ہوگی، اب یہ 67 سال کی جو 67 روپے ماہوار آمدنی کا جو تذکرہ کیا اس میں نیچے حاشیہ لگایا کہ مرزا صاحب نے محکمہ انکم ٹیکس کی تفتیش کے جواب میں بتلایا تھا۔ اس وقت کے انکم ٹیکس کی تفتیش جب ہوئی تو انہوں نے اپنی آمدنی اور جائیداد یا انکم کے بارے میں انہوں نے معلومات دیتے ہوئے کہا تھا کہ میری کل آمدنی صرف 800 روپے سالانہ ہے، 800 روپے سالانہ ہے، اور چندے کی رقم جو چندے وصول ہوتے ہیں دینی کاموں پر خرچ کرتا ہوں، ذاتی ضروریات پر نہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا یہ بھی جھوٹ ہے، لیکن اب انکم ٹیکس سے بچنا ہے تو جھوٹی نبوت کا دعوے دار جب نبوت کے سلسلے میں جھوٹ بول سکتا ہے تو دنیاوی امور میں سچ کہاں بولے گا۔ چنانچہ ذاتی ضروریات پر نہیں، اس حساب سے مرزا صاحب کی آمدنی پورے 67 روپے ماہانہ نہیں ہوتی، یعنی پورے 67 روپے بھی نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف یہاں شیخ صفی الرحمن کی پچھلی عبارت سے جوڑ کے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میرے نکاح میں آئی تو برکتیں ملے گی۔ اب برکتیں کیسی ملتی آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا کی بیماریاں، بڑھاپا، آمدنی کی قلت، اور پھر یہ جو آمدنی تھی ایک پہلے سے ایک بیوی بچے اور کیا کیا اخراجات، پھر اس کے بعد چند سالوں کے بعد اس کی موت بھی ہو جاتی۔ اس کے برخلاف سلطان محمد کے ساتھ محمدی بیگم نے مدت العمر وہ آسودگی اور فارغ البالی پائی جس کی نظیر بہت کم گھرانوں میں پائی جاتی ہے۔ گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی احسان و کرم بھی ہوا، اور اس بنیاد پر کہ ان کی خوشحالی، ان کی درازی عمر مرزا غلام احمد قادیانی کے حقیقت کا پول کھولنے والا تھا اور اس کے جھوٹ کا اعلان کر رہا تھا۔ سلطان محمد ایک توانا اور کڑیل فوجی جوان تھا۔ اس سے سید محمد شریف صاحب ساکن گھڑیالہ ضلع لاہور نے 1930 میں حالات دریافت کیے۔ یہ محمد شریف نے سلطان محمد سے حالات دریافت کیے کہ آپ کیسے ہیں، خیریت ہے، کیسے ہیں؟ تو اس نے جواب میں لکھا، ان کا خط ہے جو نقل کیا گیا یہاں، کہ السلام علیکم، میں تادم تحریر تندرست اور بفضل خدا زندہ ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ 1930 میں جواب دے رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ ان سے اگر شادی ہوئی تو 2.5 سال میں مر جائیں گے، اور یہ شادی کب ہوئی تھی؟ یہ 88 ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ شادی 2193 قریباً، یہ 90-91 میں اس اعتبار سے یہ جو موت کی پیشین گوئی کی تھی کہ 21 ستمبر 1993 ہے، یعنی مرزا صاحب کے اعتبار سے مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کے داماد کی نزدیک پہنچ گئی، جس کی آج کی تاریخ سے جو 21 ستمبر 1983 ہے، قریباً 11 مہینے باقی رہ گئے ہیں۔ اور اس حساب سے 21 اگست 1994 کو اس دنیا میں سلطان محمد کے لیے رہنے کی اجازت نہ تھی۔ یہی میں تاریخ ڈھونڈ رہا تھا، ہم نے یہ پڑھا کہ شادی کے گویا 2.5 سال جو مکمل ہو رہے تھے 21 اگست 1894 مرزا کی پیشگوئی کے مطابق 1994 میں سلطان محمد کو مر جانا چاہیے تھا، لیکن یہ 1930 میں ایک صاحب کے استفسار پر جوابی خط میں محمدی بیگم کے شوہر
ہاں سلطان محمد رحمہ اللہ کہنا چاہیے. وہ جواب میں لکھتے ہیں کہ السلام علیکم، میں تادم تحریر تندرست اور بفضل خدا زندہ ہوں. خدا کے فضل سے فوجی قوس میں ملازمت کے وقت بھی تندرست رہا ہوں. میں اس وقت بعہدہ رسائی داری پینشن پر ہوں. 135 روپے ماہوار پینشن ملتی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے 5 مربع اراضی عطا ہوئی ہے. قصبہ پٹی میں میری جدی زمین بھی میرے حصے میں قریباً 100 بیگھا آئی ہے. ضلع شیخو پورہ میں بھی 3 مربع زمین ہے. میرے 6 لڑکے ہیں جن میں سے ایک لاہور میں پڑھتا ہے. حکومت کی طرف سے اس کو 25 روپے ماہوار وظیفہ ملتا ہے. دیکھیے ان کے حالات. دوسرا لڑکا پٹی میں انٹرنس میں تعلیم پاتا ہے. میں خدا کے فضل سے اہل سنت والجماعت ہوں. میں احمدی یعنی قادیانی مذہب کو برا سمجھتا ہوں، اس کا پیرو نہیں ہوں، اس کا دین جھوٹا سمجھتا ہوں. والسلام. تابعدار سلطان محمد بیگ، پینشنر، پٹی، ضلع لاہور. یہ خط انہی دنوں اہل حدیث امرتسر جو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ شائع کرتے تھے، اہل حدیث امرتسر مورخہ 14 نومبر 1930 میں شائع ہو گیا تھا. 1930 میں اسی وقت یہ شائع ہوا تھا. پھر آگے چل کے شیخ صفی الرحمان صاحب فرماتے ہیں پھر آگے چل کر ان نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا گیا جو اللہ تعالیٰ نے محمدی بیگم اور ان کے خانوادے پر کیا تھا. چنانچہ 1926 میں مولانا عبداللہ معمار امرتسری اپنی مشہور عالم تصنیف محمدیہ پاکٹ بک کے دوسرے ایڈیشن میں لکھتے ہیں. محمدیہ پاکٹ بک قادیانیت کا سمجھ لیجئے کہ کچا چھٹا کھولنے والا ایک مرقع ہے. وہ اپنے اس کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں لکھتے ہیں کہ خدا نے اسے یعنی سلطان محمد کو اس محمدی بیگم کے بطن سے مرزا صاحب کی تحریر کے برخلاف 1 درجن کے قریب اولاد بخشی ہے. کہا تھا کہ ایسا ہو جائے گا، مصیبت پریشانی اور فلاں تکلیفیں آئیں گی، 2.5 سال میں تو مر ہی جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں 1 درجن کے قریب. پیچھے کی عبارت میں کہ 6 بچے انہوں نے خود لکھا. 6 اولاد، بچیاں بھی رہی ہوں گی ہو سکتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے محمدی بیگم کو قابل رشک تندرستی، یہ دیکھیے محمدیہ پاکٹ بک صفحہ نمبر 36 طبع-ثانی. آگے شیخ صفی الرحمان صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی بیگم کو قابل رشک تندرستی اور مال و دولت اور آل اولاد کی فراوانی و خوشحالی کے ساتھ ساتھ طول عمر کی جس نعمت سے نوازا تھا، مرزا صاحب خدائی نمائندوں سے لڑ بھڑ کر اور زور و زبردستی کر کے بھی اس کی حدوں کو نہ چھو سکے. محمدی بیگم نے 90 برس سے زائد عمر پا کر 19 نومبر 1966 یعنی یوم سنیچر کو لاہور میں انتقال کیا. ملاحظہ فرمائیں کب اس کی شادی کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں مرزا کے کیا کیا بیانات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو، اس کے شوہر کو کس طریقے سے نعمتوں سے نوازا، خوشحالی عطا کی اور لمبی عمر سے نوازا. یہ محمدی بیگم 19 نومبر 1966 یوم سنیچر کو لاہور میں انتقال کرتی ہیں اور اپنے پیچھے بیٹے بیٹیوں، پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کا ایک انبوہ کثیر چھوڑا. اس کے ایمان کی پختگی کا یہ عالم تھا. محمدی بیگم ایمان میں اتنی مضبوط اور پختہ تھیں، اللہ ان پر اپنی رحمتیں فرمائے، کہ اس نے وفات کے وقت آخری وصیت یہ کی کہ کوئی مرزائی میرے جنازے میں نہ آنے پائے، کوئی قادیانی مرزائی میرے جنازے میں شریک نہ ہو. الاعتصام لاہور 7 اپریل 1967. آخری پیراگراف اس پیشین گوئی کی بابت شیخ صفی الرحمان صاحب درج لکھتے ہیں کہ محمدی بیگم مرزا صاحب کے بعد 58 برس سے زائد عرصے تک جیتی رہی. اس نے مرزا صاحب کی عبرت ناک موت کا نظارہ تو کیا ہی تھا، ان کے بعد ان کے حواری اعظم حکیم نور الدین صاحب کی قہرناک موت، یہ ان کا پہلا خلیفہ تھا، اس کی قہرناک موت اور ان کے خاندان کی عبرت انگیز رسوا کن اور دردناک تباہی و بربادی کا نقشہ بھی دیکھا. پھر مرزا صاحب کے صاحبزادے مرزا محمود خلیفہ دوم کی عالمگیر ذلت و رسوائی کے قصے بھی سنے اور ان پر ایسا ہیبت ناک خدائی قہر بھی دیکھا جس کی وجہ سے میاں محمود جیتے جی لا یموت فیہا ولا یحییٰ کا عبرت ناک نمونہ بلکہ مرقع بنے ہوئے تھے. تفصیل آگے آ رہی ہے. شیخ نے یہاں اس پیش گوئی کی گفتگو کو اختتام پذیر کیا. آگے نمبر 4
پیشین گوئی نمبر 4 میں مولانا محمد حسین بٹالوی، مولوی ابو الحسن تبتی، مولوی ملا محمد بخش لاہوری سے متعلق پیشین گوئیوں کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس پر نگاہ ڈالیں گے. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.